بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ کہانی ہے، سبق آموز کہانی ہے، اور یہ جنہوں نے بیان کی ہے نا وہ بابا جی بطور نصیحت انہوں نے یہ کہانی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں درزی تھا، اور چونکہ اب بوڑھے ہو چکے تھے کافی، کہتے ہیں کہ میں درزی تھا اور اپنے علاقے کا بڑا مشہور و معروف درزی تھا۔ میرے شاگرد اس علاقے میں کافی اچھی کوانٹٹی اور کوالٹی میں موجود تھے درزی کے شعبے میں ہی۔ تو کہتے ہیں ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا جس کی عمر تقریباً کوئی 19-20 سال ہوگی، اور وہ ایک بڑا نفیس ترین کپڑا لے کے آیا سفید رنگ کا، اور وہ نوجوان بڑا خوبصورت بڑا مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ جیسے وہ دکان میں داخل ہوا میرے پاس، تو میں اس وقت اپنے کسی ایک شاگرد کو کام سکھا رہا تھا، میری توجہ زیادہ اس طرف تھی۔ تو اس نے آگے کہا کہ ماسٹر جی سلام کہنے کے بعد کہ آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے، تو میں آپ سے یہ کپڑے سلائی کرانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کا میرا ایک بہترین سوٹ سلائی کر دیں۔ تو میں نے کپڑے کو دیکھا، پھر اسے بتایا، تو اس نے کہا کہ میں کتنی دیر بعد یہ کپڑے لے جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ آپ، چونکہ اس وقت میرے پاس رش ہوتا تھا، تو میں نے کہا 1 ہفتے بعد آپ کو کپڑے ملیں گے، سلائی ہو جائے گی۔ کہتے کہ ابھی میں نے پوچھا کہ آپ بیٹا اس علاقے میں تمہیں دیکھا نہیں ہے؟ اس علاقوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا، کئی سالوں سے وہاں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں ماسٹر جی یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، یہاں میں اپنے چاچا عبدالرزاق کے گھر میں آیا ہوا ہوں، ان کے گھر میں کچھ دیر ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو میں نے جب ان کو یہ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ میں خود پہچان گیا کہ وہ کس عبدالرزاق کی بات کر رہا ہے۔ جب یہ اس نے بات کہا نا کہ عبدالرزاق کے گھر میں آیا ہوں، تو میں پہچان گیا تھا۔ بہرحال وہ لڑکا چلا گیا جوان۔ اس کے جانے کے بعد تقریباً کوئی بھی میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ 3 دن گزرے تھے۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں پر میری عبدالرزاق بھائی سے ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بھتیجا آپ کے ہاں آیا ہوا ہے، اور وہ کپڑے اس نے سلائی کے لیے مجھے دیے تھے۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ وہ کپڑے سلائی کرنے میں کچھ خاص میں چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کے سلائی کرانا چاہتا ہے۔ اس وقت میں ذرا مصروف تھا تو پوچھ نہیں سکا اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا جو عبدالرزاق تھے نا وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ میں نے کون سی کوئی ایسی بات کر دی ہے؟ میں نے کہا کیا بات، خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ میرا بھتیجا، وہ آج کسی کام سے جا رہا تھا، اور اتنا خطرناک حادثہ ہوا کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا، اور ابھی ہم اس کی میت کو، اس کی لاش کو، اس کی میت کو ابھی ہم گھر لے کے آئے ہیں اس حادثے کے بعد۔ تو گھر لا کے رکھا ہے، نماز کا وقت تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں، تو آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ابھی نماز کے بعد میں نے کفن کا انتظام کرنا تھا۔ چلو آپ کے پاس آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کپڑا سفید رنگ کا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کا سوٹ نہ سلائی کریں، وہ تو دنیا میں رہا نہیں ہے، تو آپ اسی کپڑے کا کفن تیار کر دیں۔ کہتے میرے تو پاؤں تلے جیسے زمین نکل گئی، کہ جو حالانکہ کہتے کہ میں اپنے ذہن میں سوچ چکا تھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے یہ بچہ، تو اس کو یہ کپڑا بڑا، جب یہ سوٹ پہنے گا تو بڑا پیارا لگے گا اس کو، اور اس نے بھی یہی سمجھ کے خریدا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہی کپڑا جو خرید کے وہ اپنے لیے ایک بہترین سلائی کیا ہوا سوٹ چاہتا ہے، یہی کپڑا اس کے کفن میں کام آنے والا ہے، اور اسی کپڑے سے اس کا کفن بن جائے گا۔ یہ تو اس نے بھی وہم و گمان میں، بلکہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے بیٹا حقیقت اس دنیا کی زندگی کی، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ہیں دنیا کی زندگی میں ایسے مست اور ایسے مگن ہیں کہ اپنے ان منصوبوں میں، اپنی پلاننگ میں، اپنی ان سوچوں میں کھوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم بھی ہو جانی ہے اور اس طریقے سے ختم ہو جانی ہے۔ اور ویسے بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وامن لما بعد الموت، سمجھدار وہ انسان ہے جو اپنی موت کے بعد کی زندگی کی ہمیشہ فکر کرتا رہتا ہے۔ اعمال میں، کاروبار میں، لین دین میں ہر وقت اسے فکر ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے۔ فرمایا کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ والاحمق، اور اسی حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ بے وقوف ہے،
بہت بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی من چاہی کی زندگی گزارتا ہے، وہ تمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ تعالیٰ پر اس نے بڑی بڑی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، یہ وہ اس طرح کی امیدیں۔ فرمایا کہ بے وقوف ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتا، نیکی گناہ کی کوئی فکر نہیں ہے اسے کہ گناہ ہے چھوڑ دوں، نیکی ہے کروں، اسے کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی، اپنی موت کے بعد کی زندگی کی، اور اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی لمبی اور بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ بے وقوف انسان ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا زمین ہے میرے بھائیو، یہاں پر مسلم کافر سبھی رہیں گے، اللہ نے سبھی کو رزق دینا، امتحان کی جگہ ہے، لیکن قیامت کو ایک جگہ نہیں ہے، قیامت کو 2 جگہ ہیں، جنت ہے اور جہنم ہے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، من چاہی زندگی گزاریں گے، گناہوں کی زندگی گزاریں گے، اطاعت رسول کا کوئی فکر نہیں ہوگا، ان کے لیے جہنم کے عذاب آتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوگا ان پر رحمت نازل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، زندگی اچانک سے ختم ہو جانی ہے کسی کی، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہر روز ایسے واقعات، ایسی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، فوتگیوں کے اعلان سن رہے ہیں، میتوں کو خود دیکھ رہے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں کیسے دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، تو اس کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔